السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ایم کڈس، آج میں آپ کو سٹوری سنا رہی ہوں اس دنیا کے سب سے خطرناک لاک ڈاؤن کی۔ جی بالکل، میں سٹوری سناؤں گی سیدنا یونس علیہ السلام کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، توحید کی طرف بلایا، کفر و شرک سے منع کیا، لیکن ان کی قوم نے بھی وہی کیا جو پرانی قوموں نے کیا تھا، یعنی اپنی نبی کا مذاق اڑایا اور ان کی بات کو نہ مانا۔ اور اتنی کوششوں کے باوجود جب ان کی قوم باز نہ آئی تو حضرت یونس علیہ السلام اس قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور ان کو یہ کہہ کے گئے کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر سخت عذاب آنے والا ہے۔ اب جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام اس بستی سے نکلے، ان کی قوم تو بہت سخت ڈر گئی، کیونکہ پرانی قومیں کیا کرتی تھیں، جب ان کو عذاب کا بتاتے تھے انبیاء کرام تو وہ ڈرتی نہیں تھیں، بلکہ وہ کہتی تھی کہاں ہے وہ عذاب، ہمیں لا کے دکھاؤ۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے ایسے نہ کیا۔ وہ ان لکی قوم میں تھی جس نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب اگر ہم پہ آ گیا تو ہمارا تو کچھ نہیں رہے گا۔ اور جب حضرت یونس علیہ السلام اس قوم سے باہر چلے گئے تو وہ سب کے سب ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے، اور وہاں پہ عورتیں، بچے، بوڑھے سب پھٹے پرانے کپڑوں میں آ گئے، ان کے ساتھ جانور بھی تھے، اور یہ سب کے سب رونے لگے۔ عورتیں بھی روتیں، بچے بھی روتے، بوڑھے بھی روتے، جوان بھی روتے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے جانور بھی روتے اور بلبلاتے، اللہ سے دعائی دے کے معافیاں مانگتے، اللہ سے کہتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کبھی بھی ایسی نافرمانی دوبارہ نہیں کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنا رحیم ہے کہ جب ان لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس گناہگار قوم پہ ترس آ گیا، اور جو عذاب ان کے سروں پر آیا کھڑا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے ان کی جان چھڑا دی، یعنی انہیں معاف کر دیا۔ اب دوسری طرف کیا ہوا تھا؟ دوسری طرف یہ ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تھے، وہ ایک دریا کے پاس گئے جو دریائے فرات تھا۔ وہاں پر ایک کشتی تیار کھڑی تھی اور حضرت یونس علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے مڈل میں پہنچی تو شدید طوفان آنے لگا اور سب مسافر ڈر گئے، اور ان سب نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارنے شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے کشتی کو ہلکا کرنے کے لیے اپنا اپنا سامان دریا میں پھینک دیا، لیکن اس سے بھی جب کوئی فرق نہ پڑا تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کسی ایک کو دریا میں پھینک دیتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک قرآن اندازی کی، اور قرآن میں پتہ ہے کس کا نام نکلا؟ اس میں نام نکلا سیدنا یونس علیہ السلام کا۔ اس پہ کشتی والے تو بہت پریشان ہوئے کہ سیدنا یونس علیہ السلام تو اللہ کے پیاری نبی ہیں، ان کو ہم کیسے دریا میں پھینکیں؟ لیکن دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ بھی جب قرآن حضرت یونس کے نام نکلا تو انہوں نے ان کو دریا میں پھینک دیا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے، یعنی ایز اٹ از، ان کو کھائے نہیں بلکہ احتیاط کے ساتھ محفوظ طریقے سے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا۔ اور یہی اس دنیا کا سب سے خطرناک لاک ڈاؤن تھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو وہ سمجھے کہ شاید وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن جب انہوں نے اپنے باڈی پارٹس کو موو کیا اور وہ حرکت کر رہے تھے تو ان کا اندازہ ہوا کہ نہیں، وہ تو زندہ ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی عبادت شروع کر دی، اسی کو عبادت کا بنا لیا اور اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آلموسٹ 40 ڈیز وہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پہ پہنچا دے۔ جب مچھلی نے آپ کو کنارے پہ پہنچا دیا تو آپ بہت کمزور ہو چکے تھے، بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ وہاں پر ایک جنگلی اونٹنی آتی جس کا دودھ آپ پیتے، اور ایک بیل آپ کی سر کی طرف ہوگی جو شاید کدو کی بیل تھی، جس کی وجہ سے آپ کو طاقت ملی، اور جب آپ کا جسم صحت مند ہو گیا تو آپ اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے۔ آپ کی قوم آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی سچی عبادت کرنے لگی۔
تو بچوں اس سٹوری سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس سٹوری سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کی انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم سے کوئی بھی غلطی ہو جائے تو ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ ابھی تک اگر ماما بابا کی نافرمانی ہوئی ہے یا کوئی بھی گناہ ایسا کیا ہے تو اللہ سے توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، کیونکہ ہمارا رب بہت زیادہ رحیم ہے۔ اور قوم یونس علیہ السلام کتنی گناہ گار تھی، بتوں کی عبادت کرتی تھی، لیکن جب انہوں نے سچی توبہ کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ سیکھا کہ جیسے آج ہم لوگ بھی لاک ڈاؤن میں ہیں اور ہم لوگ بھی اپنے گھروں میں قید ہوئے پڑے ہیں، تو ہمیں بھی اس صورتحال میں وہی کرنا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے کیا تھا، یعنی اللہ کی سچی دل سے عبادت۔ اور اب تو رمضان بھی ہے، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، اس سے مدد مانگ سکتے ہیں، اور ہم سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کی معافی بھی ضرور مانگیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے جب سچے دل سے معافی مانگی جائے اور کبھی نہ کرنے کا ارادہ کیا جائے انشاءاللہ۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ سب بچے اس لاک ڈاؤن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت مدد مانگیں گے، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جلد اس لاک ڈاؤن سے نکال لے گا، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو نکالا تھا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔